السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گزشتہ 2 ہفتوں سے تقریباً پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں ان میں دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ 2 ہفتوں سے میں نے مسلسل متعدد ویلاگز کیے ہیں، ان میں آپ کو بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پھر سے عدالتوں کی جانب سے سہولت کاری شروع ہو گئی ہے۔ ایسے میں پھر خط آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز صاحبان کا، اور ان ججز کے لیے بھی یہ تاثر عام ہے کہ وہ بھی عمران دار ججز ہیں، پی ٹی آئی کے سہولت کار ججز ہیں۔ انہوں نے موقع دیکھ کر خط لکھ دیا ان دنوں میں کہ بھائی کیونکہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا ہے تو پھر نیا کٹا تو کھولنا تھا، تو انہوں نے نیا کٹا بھی کھول دیا ہے۔ آج پھر پی ٹی آئی کا جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کو اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں جو سزا ملی تھی وہ عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس کا بھی بتاؤں گا، اس کے علاوہ فواد چودھری جو ہیں ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے۔ پھر ایک اور کیس تھا علی امین گنڈا پور کے خلاف، یہ لانگ مارچ، جلاؤ گھیرا، توڑ پھوڑ، اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، وہ بھی منسوخ ہو گئے ہیں۔ ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں تھا داندھلی کے حوالے سے، مبینہ داندھلی کے حوالے سے، اس کیس میں ان کو، کیونکہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں تھا، اس میں تو ریلیف نہیں مل سکا، لیکن باقی جو 3 کیسز میں نے آج جو خبریں نکالی ہیں ان میں تینوں میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ریلیف ملا ہے۔ سب سے بڑا ریلیف توشہ خانہ کیس میں ہے، عمران خان کو اور فواد چودھری کو اور بشرا بی بی کو بھی۔ تو یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی ہے، اور ان کی سربراہی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سزا کے خلاف اپیل جو ہے عید کے بعد ہم مقرر کریں گے۔ توشہ خانہ نیب ریفرنس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیل پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا کہ کیا آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے؟ اپیل شروع نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے دیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل جو ہے اس پر دلائل دینا چاہیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی سائفر کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے، جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا، توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں، ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد ہی رکھ لیتے ہیں۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی فیصلے کا جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ عدالت نے کہا کہ جی یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے۔ عمران خان، بشرا بی بی کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ رواں برس 31 جنوری کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا تھا۔ احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی پر مجموعی طور پر 1 ارب 57 کروڑ 40 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ عدالت کی جانب سے عمران خان پر 78 کروڑ 70 لاکھ روپے، جبکہ بشرا بی بی پر 78 کروڑ دونوں پہ جو جرمانہ تھا 1 ارب 57 کروڑ روپے، 57 کروڑ 40 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اچھا، ایک اور مقدمہ تھا اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ میں، لانگ مارچ توڑ پھوڑ کا کیس تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف، اور ان کے وارنٹ گرفتاری اس میں جاری ہوئے تھے جو منسوخ کر دیے ہیں عدالت نے، اس میں بھی ریلیف مل گیا سمجھے۔ جوڈیشل ماجسٹریٹ نوید خان کی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کی روشنی میں وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے۔
عدالت نے علی امین گنڈا پور کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ اس سے قبل لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے انہوں نے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سیشن کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست وکیل ظہور الحسن نے عدالت میں دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے کبھی جان بوجھ کر عدالت میں پیش ہونے سے گریز نہیں کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور انتخابی مصروفیات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، عدالتی احکامات کی حکم عدولی پر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ علی امین گنڈا پور کے جاری جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ منسوخ کیے جائیں، تو عدالت نے وہ منسوخ کر دیے۔ اچھا، فواد چودھری کے رہائی کا حکم دیا ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے۔ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جہلم میں زمین سے متعلق نیب کیس میں فواد چودھری کی درخواست پر ضمانت منظور کر لی ہے، لیکن یہ ایک کیس ہے جس میں ضمانت ان کی منظور ہوئی ہے اور عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں رہا ہوں گے، لیکن باقی جو مقدمات ہیں ان میں وہ اندر ہی رہیں گے، جیل میں ہی رہیں گے۔ اگر وہ رہا ہو کر باہر آ بھی جاتے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ مقدمات کی لمبی ایک طویل ایک فہرست ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف۔ ایک مقدمہ نہیں ہے، متعدد مقدمات ہیں، درجنوں مقدمات ہیں، بلکہ 200 سے زائد بھی مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف جیسے ہیں۔ تو فواد چودھری کی جانب سے وکیل قیصر امام عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی ہمارے پاس گواہ ہے جو کہتا ہے کہ فواد چودھری نے 50 لاکھ روپے رشوت لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال پوچھا کہ 50 لاکھ روپے نیب کے دائرے اختیار میں کیسے آتے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی کیس ابھی انکوائری سٹیج پر ہے، مزید معلومات اور ڈیٹیل جو ہے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ایکنک سمیت تمام متعلقہ اداروں کو لکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی نیب نے شواہد کے لیے بعد میں لکھا اور بندہ پہلے گرفتار کر لیا۔ نیب کے پاس فواد چودھری کے خلاف سب سے مرکزی شواہد کیا ہے؟ نیب پراسیکیوٹر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دینے پر چیف جسٹس عامر فاروق برہم ہو گئے اور کہا کہ جی سپریم کورٹ کو چھوڑیں، پہلے شواہد تو بتائیں۔ فواد چودھری نیب کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ اچھا، سندھ ہائی کورٹ سے ایک کیس آیا ہے کہ عام انتخابات 2024 کے نتائج میں مبینہ دھاندلی کے الزام میں جو درخواستیں دائر تھیں وہ عدالت نے نمٹا دی ہیں۔ عدالت کی جانب سے جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے 5 حلقوں سے درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا الزام بھی ہے، جماعت اسلامی کا الزام بھی ہے، جو ہارنے والی جماعتیں ہیں ان کا الزام ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو الیکشن پٹیشن دائر کرنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ جی توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پولنگ کے روز نتائج کے مطابق ہم جیت چکے تھے۔ 9 فروری کو جاری فارم 47 میں ہرا دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار فارم 45 کے مطابق کامیاب ہوئے تھے۔ فارم 45 اور فارم 47 کا تضاد دور کیے بغیر جیتنے والوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ عدالت کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن نے تفصیلی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ پی ایس 104 کے جنید مکاتی ہیں، پی ایس 123 کے محمد اکبر ہیں، پی ایس 124 کے امیدوار ہیں محمد احمد، پی ایس 126 کے نصرت اللہ اور پی ایس 128 کے حسن نے یہ درخواستیں دائر کی تھی۔ تو یہ 4 خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔